قرآن ہمیں اجتماعی اخلاق کی جانب دعوت دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں ایسے اصول بتا رہا ہے کہ ایک سالم معاشرہ ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر کمال حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ۔ دیکھو تم ان کے جن افراد کو، جن شخصیات کو، جن ذوات کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، حتیٰ ان کو تم گالیاں مت دو، ان کے اوپر سب نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم یہ کام انجام دو گے تو وہ پلٹ کر کیا کریں گے؟ وہ تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہمیں ایک اجتماعی اخلاق کا اصول بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم کسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہو تو اس معاشرے کے اندر تمہارے علاوہ اور بھی افراد موجود ہیں جو اور دوسرے عقائد کے حامل ہیں، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کے نظریات کچھ اور ہیں۔ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ معاشرہ، جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو، یہ معاشرہ سالم رہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے مقدسات کا احترام کرو، تم ان کے مقدسات کی توہین مت کرو۔ اسی طرح جب تمہارا ارادہ ہو کہ تم اپنے نظریات کا دفاع کرو، اپنے نظریات کو دلائل کے ساتھ بیان کرو، اور جو مد مقابل اس کے نظریات ہیں ان کی نفی کرو، تو قرآن یہاں پر بھی ہمیں اصول بیان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ دیکھو جب تم اللہ کے راستے کی جانب لوگوں کو دعوت دو تو کیسے دعوت دو؟ حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، اور بہترین وعظ و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم برے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دو، نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تم غلط روش اپناؤ، غلط اخلاق اپناؤ، تمہارا رویہ صحیح نہ ہو اور تم اس کے تحت، اس کے ذریعے تم چاہو کہ لوگ اللہ کی جانب آئیں، لوگ دین کی جانب آئیں جس کو تم حق سمجھتے ہو۔ بس قرآن ہمیں ان آیات کے اندر ایک اخلاقی اجتماعی اصول بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے نظریات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے دین سے نزدیک ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ معاشرہ سالم معاشرہ ہو، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ یہ آیت اس معاشرے میں آ رہی ہے کہ جہاں مسلمانوں کے مد مقابل مشرکین موجود ہیں۔ وہاں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات ابھی مطرح نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ اختلافات ہیں۔ قرآن ان مشرکین کے مقدس خداؤں کو کہ جو اللہ کے علاوہ وہ جن کو پکارتے ہیں، ان کی توہین سے منع کر رہا ہے۔ یعنی کتنا ایک عظیم اور کتنا اہم یہ حکم قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو جس معاشرے میں تم رہ رہے ہو وہاں پر دوسروں کے عقائد، دوسروں کے نظریات کا احترام کرو، ان کی توہین تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس سے معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہوں گی۔